بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جا رہی تھی۔ میرا زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے ہمیشہ دادی جایا کرتی تھی، لیکن آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے بھیج دیا، اور میں بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی ان عورتوں کے ساتھ کنویں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یوں تو دادی مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی، لیکن آج چونکہ ان کی طبیعت خراب تھی، پانی بھی ختم تھا، تو اسی لیے میں ان عورتوں کے ساتھ کنویں کی طرف آ گئی۔ ہمارے گاؤں میں ابھی تک صاف پانی کی سہولت میسر نہیں آئی تھی۔ یہ ایک پسماندہ سا گاؤں تھا اور یہاں پر پانی کی بہت قلت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں کنویں سے پانی بھر کر گھر لے کر آتی۔ میں بھی 2 گھڑے اٹھائے ہوئے تھی۔ جیسے ہی میری باری آئی تو میں نے کنویں میں ڈول ڈالا۔ مجھ سے پہلے جن عورتوں نے پانی بھرا تھا وہ سب چلی گئیں، جبکہ میرے بعد میری 2 سہیلیاں رہتی تھیں۔ میں نے جب ڈول واپس کھینچا تو گھڑے میں پانی بھرنے لگی، لیکن پانی میں کچھ چمک رہا تھا جس نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جیسے ہی اسے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو وہ سنہری رنگ کا ایک سکہ تھا۔ میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوبارہ پانی بھرنے کے لیے ڈول کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی ڈول باہر آیا تو اس کے اندر پھر سے کچھ سکے موجود تھے۔ میں شدید حیران ہو گئی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان سکوں کا اس کنویں میں کیا کام ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا اور گھڑے میں پانی بھر کے سائڈ پر ہو گئی۔ میں گھر جا کر ان سکوں کو دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنی دونوں سہیلیوں کو جلدی جلدی پانی بھرنے کا کہا، پھر ان کے ساتھ واپسی کے سفر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے دل میں بار بار ان سکوں کے متعلق خیال آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی سہیلی کی باتوں کا جواب بھی میں ہوں ہاں میں ہی دے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے جیسے ہی گھڑے کو اس کے اسٹینڈ پر رکھا تو کمرے میں آ کر اپنے دوپٹے کے پلو سے بندھے ہوئے سکے کھولنے لگی۔ ان سکوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ سکے قیمتی معلوم ہوتے تھے، لیکن جس طرح کے وہ سکے تھے وہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا نام مریم ہے، میں ایک 16 سال کی لڑکی ہوں۔ میں اپنی دادی کے ساتھ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ اس چھوٹے سے گھر میں بس میں اور میری دادی رہتے ہیں۔ ہمیں اس گاؤں میں آئے ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا۔ پہلے ہم کسی اور گاؤں میں رہتے تھے، وہ اس گاؤں سے بڑا تھا اور وہاں پر تقریباً ہر سہولت موجود تھی، لیکن میرے پھپھا جان کے لالچ کی وجہ سے ہمیں یہاں پر شفٹ ہونا پڑا۔ دراصل میرے اماں ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب ایک بار گھر میں آگ لگ گئی تھی تو اماں ابا اس میں جل کر مر گئے تھے۔ ابا نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکال دیا تھا، لیکن جب وہ اماں کو نکالنے کے لیے گئے تو تب وہ خود اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ دادی اس وقت محلے میں کسی کی خبر لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ وہ آگ کیسے لگی تھی اس بات کا تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن وہ آگ میرا اور دادی کا سب کچھ اجاڑ کر لے گئی تھی۔ میں تو صرف 2 سال کی تھی۔ دن رات روتی رہتی اور اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتی رہتی۔ دادی نے نہ جانے کس طرح صبر کیا تھا، لیکن وہ وقت ہم دونوں کے لیے بہت برا تھا۔ میرے ابا کی ایک ہی بہن تھی اور وہ اسی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ پھپھو نے اپنی مرضی سے گاؤں کے ایک لڑکے سے شادی کی تھی جو نکما اور آوارہ مشہور تھا، لیکن پھپھو کے ساتھ آتے جاتے کہیں اس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے، اور پھر وہ پسندیدگی اتنی بڑھ گئی کہ ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن دادی کو جب اس رشتے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ کسی طور پر راضی نہیں ہوئی۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے گھر میں کرنا چاہتی تھیں جہاں پر وہ راج کر سکے، لیکن پھپھو نے تو گندم میں رکھنے والی گولیاں کھانے کی دھمکی دے ڈالی، جس کی وجہ سے دادی مجبور ہو گئیں، اور یوں پھپھو کی شادی اسی لڑکے سے کرنی پڑی۔ لیکن شادی کے بعد دادی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب ہمارا اور تیرا ملنا جلنا ختم ہے۔ پھپھو کو تب اتنا محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو چکی تھیں اور اپنی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی 6 ماہ گزرے اور اب گھر کی ذمہ داریاں سر پر پڑ چکی تھیں تو پھپھو کو ماں اور بھائی یاد آئے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کا شوہر تو کسی کام کا نہیں۔ وہ سارا دن بستر پر لیٹا رہتا یا پھر اپنے یاروں دوستوں میں جا کر بیٹھ جاتا۔ پھپھو اسے بہت سمجھاتی، کام کرنے کے لیے کہتی، لیکن وہ کسی طور پر اس بات کے لیے راضی نہ ہوتا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کام نہیں کر سکتا، تم نے مجھ سے سب کچھ جانتے بوجھتے شادی کی ہے، پھر اب کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو۔ یہیں پر آ کر پھپھو بے بس ہو جاتی تھیں، اسی لیے خاموش ہو جاتی۔
لیکن جب پھپھو کو اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی ساس یا ماں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑتے تو انہیں بہت برا لگتا۔ وہ اپنے شوہر کو بہت دفعہ سمجھا چکی تھی، لیکن وہ آدمی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا، کسی طور پر یہ بات نہ مانتا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا چلتا تھا، لیکن بہرحال پھپھو کی زندگی تو اجیرن ہو چکی تھی۔ اپنے طور پر پھپھو نے بہت کوشش کی تھی اپنے شوہر کو سدھارنے کی، لیکن جب وہ خود ہی سدھرنا نہیں چاہتا تھا تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد پھپھو کا ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب گو کہ دادی کو پھپھو کے حالات کا دکھ تھا، لیکن وہ پھر بھی پھپھو کی مدد کر دیتی۔ انہیں پھپھو پر غصہ بھی آتا تھا کہ اگر وہ اتنی جلد بازی سے فیصلہ نہ کرتی تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن پھپھو کا شرمندہ سا انداز دیکھ کر وہ اکثر چپ کر جاتی تھیں، کیونکہ پھپھو ویسے بھی امید سے تھی۔ میں تو تب پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یہ حالات تو مجھے بعد میں دادی نے بتایا۔ ویسے تو ابا بھی پھپھو سے بہت ناراض تھے، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھے، کیونکہ دادی نے انہیں کہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک وہ اپنی بیٹی سے ملیں گی، اس لیے ابا نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہی دنوں میں ایک دن پھپھو روتی ہوئی گھر چلی آئی، اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی۔ دادی پہلے تو چپ چاپ سنتی رہی، پھر تنگ آ کر کہنے لگی کہ یہ فیصلہ تیرا اپنا تھا، اب کیوں ایسے رو رہی ہے؟ دادی کی بات سن کر پھپھو اور زیادہ شدت سے رونے لگی، کہنے لگی کہ فیصلہ بے شک میرا اپنا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ موقع پر مجھے سمجھا دیتے تو میں سمجھ جاتی۔ پھپھو نے دادی سے کہا اور پھر ذرا جھجک کر دادی سے کہنے لگی کہ مجھے جائیداد میں سے اپنا حصہ چاہیے، کیونکہ میرے شوہر کو کام کرنے کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنا حصہ مانگ کر ان کی ضرورت پوری کر دیتی ہوں، ہمارے گھر کا نظام تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پھپھو نے نظریں چراتے ہوئے دادی سے کہا۔ دادی چند لمحے تو خاموشی سے پھپھو کو گھورتی رہیں، پھر کہنے لگی کہ یہ تیرا نہیں بلکہ اس کا فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تجھے اپنا حصہ چاہیے تو میں تیرے بھائی سے کہہ دوں گی، وہ تجھے پہنچا دے گا۔ پھپھو چپ کر کے تھکے ہوئے انداز میں اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ پھپھو کو حصہ دینے کے معاملے پر دادی نے ابا کو کس طرح سمجھایا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ بہرحال پھپھو کا جو حصہ بنتا تھا انہیں دے دیا گیا۔ پھپھو بہت خوش تھی، ان کا شوہر بھی خاص طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسی طرح کچھ دن تو بہت سکون سے گزر گئے، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ پھر روتی ہوئی آئیں، کہنے لگی کہ اس ذلیل شخص نے میرے سارے پیسے برباد کر دیے، اپنی عیاشی کرنے کے چکروں میں میرے حصے کے سارے پیسے کھا گیا ہے۔ نہ تو اس نے کوئی کام کیا ہے، نہ ہی مجھے کرنے دیا، بلکہ خاموشی سے وہ سارے پیسے کھا گیا۔ پھپھو نے روتے روتے کہا تو دادی کو بے حد افسوس ہوا، کہنے لگی ہم نے تجھے تیرا حصہ دے دیا تھا، اب تو جانے اور وہ، میرے لیے آج سے تو مر گئی، تو صرف اس کی بیوی رہ گئی ہے، میری بیٹی تو کہیں سے ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے دادی کی آواز بھر آ گئی اور وہ رونے لگی، لیکن بہرحال اس دن کے بعد پھپھو نے دوبارہ میکے میں قدم نہیں رکھا۔ اسی دوران میں میری بھی پیدائش ہو گئی۔ پھپھو نے گھر پر آنا جانا چاہا، لیکن دادی نے انہیں منع کر دیا اور گھر میں آنے نہیں دیا۔ اس بات کو پھپھو نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میں 2 سال کی تھی تو گھر میں آگ لگ گئی، جس کی بدولت اماں ابا کا انتقال ہو گیا اور میں اور دادی بچ گئے۔ ہمارے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن اس سے بھی برے حالات تب پیش آئے جب اچانک اس صدمے کی حالت میں پھپھو نے گھر میں آنا شروع کر دیا۔ اب پھپھو کے شوہر بھی اکثر ان کے ساتھ ہوتے، یوں ان دونوں کا اس گھر میں آنا جانا بڑھ گیا، اور دادی بیچاری کو پتہ ہی نہیں چلا کب پھپھا نے جائیداد کے کاغذات غائب کیے اور کب اپنے نام کروا لیے۔ ہمیں تو تب خبر ہوئی جب ایک دن وہ دونوں اسی گھر میں آ گئے اور ادھر ہی رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک تو دادی نے برداشت کیا، لیکن پھر ایک دن انہیں کہنے لگی کہ اب تم لوگ اپنے گھر جاؤ، یہاں پر اتنے دن رہنا مناسب نہیں ہے، میں اب ٹھیک ہوں۔ لیکن آگے سے پھپھو اور ان کے شوہر نے جو کچھ کہا اس نے تو دادی کے پیروں تلے سے زمین ہی سرکا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر ہمارا ہے اور تم نے خود ہمارے نام کیا ہے، اس لیے یہاں سے ہم نہیں تم جاؤ گے۔ پھپھو کی یہ بات سن کر دادی حیران رہ گئی، کہنے لگی کہ تم اپنے حواسوں میں تو ہو، تمہیں ذرا احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔
پھر پھپھا نے دادی کو جائیداد کے کاغذات دکھائے جن کے اوپر دادی کے انگوٹھے لگے ہوئے تھے۔ دادی تو یہ دیکھ کر اپنا سینہ پیٹنے لگی اور نہ جانے کس طرح مجھے اپنے ساتھ لے کر اس چھوٹے سے گاؤں میں آ گئی۔ میں اب 4 سال کی ہو چکی تھی۔ دادی کو پھپھو کی اس حرکت کا بہت دکھ تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اس سے اپنی جائیداد واپس لیں۔ یہ گاؤں دادی کی ایک سہیلی کا تھا، وہ یہاں پر رہتی تھی، اس لیے دادی اس کے پاس چلی گئیں۔ یہاں پر آ کر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر دادی کو چھوٹے موٹے کام کرنے پڑتے۔ دادی اسی میں خوش تھی، میری پرورش کرنے لگی، لیکن ان کے دل سے پھپھو اور اس کے شوہر کے لیے آہ نکلتی تھی۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ دادی نے مجھے بڑا سنبھال کر رکھا کیونکہ انہیں ابھی بھی پھپھو اور ان کے شوہر سے ڈر تھا۔ ان کے بارے میں اڑتی پڑتی خبریں آتی رہتی تھیں۔ پھپھو کا شوہر بہت زیادہ عیاش آدمی تھا، بے دریغ دادی کی دولت لٹا رہا تھا، لیکن دادی ابھی صبر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ یہاں پر اس گاؤں میں میرا دل لگ چکا تھا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے اور حساس تھے۔ دادی کا بھی یہاں پر سب بہت عزت اور احترام کرتے تھے کہ اچانک سے آج کل دادی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں بدلتے موسم نے آ گھیرا جس کی بدولت ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کی جگہ پر میں کنویں پر چلی آئی۔ یہاں پر مجھے پانی نکالتے ہوئے چند سنہری سکے ملے۔ میں نے انہیں اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا، لیکن گھر آ کر جب کھول کر دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سنہری سکے کنویں کے پانی سے برآمد ہوئے ہیں۔ ابھی میں انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی ایک فقیر کی صدا بلند ہوئی۔ وہ خیرات مانگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ایک برتن میں تھوڑا سا آٹا نکال کر اس کے لیے لے گئی۔ دادی کا ہمیشہ سے یہ حکم ہوتا تھا کہ کوئی بھی فقیر خالی ہاتھ نہ جانے پائے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی کوئی فقیر صدا لگاتا تو میں اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتی۔ میں جیسے ہی اس کے تھیلے میں آٹا ڈالنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ آج تمہیں جو چیز ملی ہے اسے سنبھال کر رکھنا، تمہارے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوگی۔ اس فقیر کی یہ بات سن کر میں نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم مجھے کیا ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کنویں سے کبھی کسی کو کچھ نہیں ملا، لیکن تمہیں ملا ہے، تو اس کی حفاظت کرنا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ اس فقیر کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں گھبرا گئی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ کافی لمبا چوڑا اور اونچا آدمی تھا۔ میں ایک دم گھبرا گئی، دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا جسے یہ سب معلوم ہوا، اور اگر یہ سکے اس نے پھینکے تھے تو پھر اس نے مجھ سے واپس کیوں نہیں مانگے؟ میں حیرانی سے یہ سب سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ دادی نے کہا کہ اتنی دیر سے مجھے آواز دے دی اور کہنے لگیں کہ بیٹا میرے لیے پانی لے آ۔ دادی کی طبیعت اس وقت بہت خراب تھی، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے دادی کے لیے پانی لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ دادی نے ابھی 2 گھونٹ ہی پانی پیا تھا کہ ان کو کھانسی آ گئی اور ایک دم سے وہ شدید کھانسنے لگی۔ مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہو رہی تھی کیونکہ دادی کے علاوہ میرا اور تھا ہی کون۔ میں دادی کی کمر سہلانے لگی اور پیچھے تکیہ رکھ کر انہیں بٹھا دیا۔ دادی کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ پھر دادی مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں ڈرتی ہوں تو اس دنیا میں اکیلی کیا کرے گی، کس طرح یہاں پر رہے گی؟ یہاں پر تو لوگ بہت ظالم ہیں، کس طرح تیرا خیال کریں گے؟ یہ سوچ مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہی۔ میں کیا کروں؟ یہ کہہ کر دادی شدت سے رونے لگی تو میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دادی سے کہا، دادی آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ سب خیالی باتیں ہی رہ گئیں۔ دادی کا اسی رات انتقال ہو گیا اور میرے لیے تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے کسی طرح دادی کی تدفین کی، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ پھپھو کو بلایا ہی نہیں گیا، یا شاید اگر انہیں پتہ بھی چلا تو وہ دادی کے آخری وقت میں نہیں آئی۔ لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دادی میرا سب کچھ تھی اور آج وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دادی کے فوت ہونے کے بعد یہ پہلی رات تھی۔ میں اکیلی تھی اور خوف سے گھبرا رہی تھی۔ ڈر کے مارے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔
میں خوفزدہ حالت میں بیٹھی ہوئی ادھر ادھر یوں ہی دیکھ رہی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھا ہوا تھا کہ ایک دم مجھے باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں ڈر گئی اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آہٹ کیوں آئی مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ سارے گاؤں کو پتہ ہے کہ میں اس گھر میں اکیلی ہوں، کہیں کوئی آ ہی نہ جائے۔ میں نے اپنے آپ کو اور سمیٹ لیا۔ اسی اثنا میں مجھے صحن میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ اب تو میری گھبراہٹ کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، کون ہے؟ تو چند لمحوں کے بعد کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں ایک دم چیخ اٹھی۔ وہ فوراً بولا، نہیں چلاؤ مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ یہ آواز اور یہ شخص مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں پر یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف کے عالم میں اسے دیکھتی رہی اور پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ کون ہو تم؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھ سے ڈرو مت، میں وہی فقیر ہوں جو اس دن تمہارے دروازے پر خیرات لینے کے لیے آیا تھا۔ اس شخص کے کہنے پر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ہاں، یہ وہی فقیر ہے۔ میں نے پوچھا، تم کیوں یہاں پر آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم اکیلی ہو، خوفزدہ ہو، تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے حالات کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے میں آج یہاں پر چلا آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں یہیں پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اس جنزاد نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی اور پوچھنے لگی کہ آخر تم میرا ساتھ دے کیوں رہے ہو؟ تم کیوں میرے اوپر احسان کر رہے ہو جبکہ میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ میں یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ وہ چند لمحے وہیں پر کھڑا رہا، پھر کہنے لگا کہ میں بچپن سے ہی تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں ہمیشہ تمہاری بھلائی چاہتا تھا۔ اس جنزادے نے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے حالات کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب تمہارے گھر میں آگ لگی تھی تو تب بھی میں نے ہی تمہیں بچایا تھا۔ تمہارے ابا کا تو اس سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن میں تمہارے ابا کی شکل میں تمہیں بچا کر باہر لے آیا تھا۔ اس جنزادے کے انکشاف نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ وہ تب سے اگر میرے ساتھ تھا تو پھر ابھی تک ظاہر کیوں نہیں ہوا؟ یہی بات میں نے اس سے پوچھ لی تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، اور جب مناسب سمجھا تو تمہارے سامنے آ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب تمہاری دادی کچھ وقت کی مہمان ہے، اسی لیے میں نے کنویں میں وہ سکے پھینکے تھے تاکہ جب تمہیں وہ ملیں اور تم ان سکوں کی کھوج میں لگ جاؤ۔ دراصل وہ سکے خوش بختی کے لیے ہیں اور بہت قیمتی ہیں۔ جنزاد نے یہ کہا تو میں نے حیرانی سے پوچھا کہ اگر وہ خوش بختی کے لیے ہیں تو میرے لیے تو وہ منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ ان کو ملنے کے بعد میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تمہاری دادی کا انتقال تو پہلے سے طے تھا۔ اسے تمہاری آنے والی زندگی میں تمہارے لیے خوش بختی لے کر آئیں گے، کیونکہ تمہیں اب اپنی جائیداد اپنی پھپھو اور ان کے شوہر سے واپس حاصل کرنا ہوگی، ورنہ تم یہیں پر سسک کر نہ چاہو گی، اور اس سلسلے میں تمہارا ساتھ میں دوں گا۔ جنزادے نے کہا تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ میں کیسے ان سے اپنی جائیداد حاصل کر سکتی ہوں، جبکہ ان لوگوں نے دادی کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، میرے ماں باپ کے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، تو وہ مجھے کیسے واپس دے دیں گے؟ میری بات سن کر مجھے جنزاد مسکرا کر دیکھنے لگا، کہنے لگا، میں نے کہا نا، اس سلسلے میں تمہارا ساتھ میں دوں گا، تم ذکر مت کرو۔ یہ بات اس کے لہجے میں کہتے ہوئے عجیب سا انداز چھپا ہوا تھا جسے میں محسوس تو نہ کر پائی، لیکن اب مجھے ایک بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ جنزادہ میرا خیال رکھنے کے لیے ہے اور میرے ساتھ ساتھ ہے۔ میں بہت مطمئن سی ہو گئی اور پھر میں نے سکون سے سو گئی۔ اس رات کے بعد سے اب میں ہر رات سکون سے سوتی۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ جنزادہ میرے لیے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ اب میں یہاں پر کتنا عرصہ اس طرح رہوں گی، اور یہی بات ایک دن میں نے اس سے کر دی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم اپنے گاؤں جاؤ اور اپنی پھپھو کے پاس جاؤ، ان سے مدد مانگو، دیکھو وہ تمہیں کیا کہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ذرا جھجک گئی۔ میں نے کہا کہ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتی، اس طرح تو وہ مجھے دھتکار دیں گی، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کتنی بڑی لالچی عورت ہیں۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا، لیکن وہ مجھے سمجھانے لگ گیا
کہنے لگا کہ تمہیں ایک بار ان کے پاس جانا چاہیے، باقی میرا کام ہے۔ اس کی بات مان کر میں دوسرے گاؤں آ گئی۔ آج اتنے عرصے کے بعد میں یہاں پر سفر کر رہی تھی اور دل ہی دل میں بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر پھپھو کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنا حق واپس لینے کے لیے آئی ہوں تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ پہلے ہی جس طرح انہوں نے دادی کے ساتھ دھوکہ کیا، مجھے یہ بات بھول نہیں رہی تھی، لیکن اس جن زادے کی وجہ سے میں اس بات پر راضی ہو گئی اور وہاں پر چلی آئی۔ اپنا گھر دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پر اتنے عرصے سے دادی رہتی تھیں، اور پھر انہوں نے اپنی جوانی اور بڑھاپا یہیں پر گزارا تھا۔ میرے ماں باپ بھی اسی گھر میں تھے، لیکن اب یہ گھر غیروں کے قبضے میں تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی صحن میں مجھے پھپھو چارپائی پر بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ میں ایک دم خوف زدہ سی ہو گئی، لیکن وہ جن زیادہ میرے ساتھ ہی تھا، اور اس نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں حوصلہ دیا اور آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ میں اس کی ہمت سے آگے بڑھی اور پھپھو کو سلام کیا۔ پھپھو نے ایک دم سر اٹھا کر دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو پھپھو کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ وہ کہنے لگی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں تھوڑا گھبرا گئی۔ میں نے دوبارہ اس جن زادے کی طرف دیکھا اور اس نے مجھے ہمت دی، تو میں نے روتے ہوئے پھپھو سے کہا کہ پھپھو، دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ تو دادی کے انتقال پر بھی نہیں آئیں۔ میں وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں نے پھپھو سے کہا، تمہیں کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ تم جاؤ یہاں سے، یہاں پر تمہارا کچھ نہیں رکھا ہوا۔ یہ گھر سب کچھ میرا ہے، تمہیں یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے مجھ سے عجیب نفرت اور بیزاری بھرے انداز میں کہا، تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس جن زاد نے مجھے پھر سے اشارہ کیا تو میں نے کہا، پھپھو، میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں، جبکہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرا دادی کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اب جبکہ دادی بھی نہیں ہے تو پھر میں کہاں رہوں گی؟ پھپھو نے نخوت سے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ اتنے میں پھپھا بھی چلے آئے۔ انہوں نے جو یوں مجھے کھڑے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک گئے۔ پھپھو سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ پھپھو نے میرا تعارف کروایا تو وہ کہنے لگے کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ ان کے عجیب سے انداز پر میں تھوڑا سا سمٹ گئی۔ کہنے لگی کہ دراصل دادی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اسی لیے پھپھو کے پاس آئی ہوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا تو وہ چند لمحے کھڑے کچھ سوچتے رہے، پھر پھپھو سے کہنے لگے، اسے گھر میں رکھ لو۔ جبکہ پھپھو نے ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کہنے لگی، تم کیوں اسے رکھنا چاہتے ہو؟ کل کو یہ جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگے گی۔ لیکن پھپھو کی بات کو پھپھا نے نظر انداز کر دیا۔ کہنے لگے، کوئی بات نہیں، تم ابھی اسی گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ پھپھا یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ پھپھو نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں یہاں پر رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس جن زادے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو مجھے یہاں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ پھپھو کا یہ رویہ میرا دل توڑ رہا تھا۔ آخر اتنا بھی کیا سخت اور پتھر دل ہونا کہ اپنے خون سے ہی منہ موڑ لیا جائے۔ لیکن نہ جانے کیوں پھپھو ایسی ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے اندر کمرے میں چلی آئی۔ یہ کمرہ کبھی میرے ماں باپ کا ہوتا تھا۔ اس کمرے کے کونے کونے سے ان کی یاد لپٹی ہوئی تھی۔ سارا سامان اور فرنیچر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ مجھے سب کچھ دھندلا دھندلا سا یاد تھا۔ دادی کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ دادی نے کیسے اتنا شاندار سا گھر چھوڑ کر اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کیا۔ میں یہ سمجھ سکتی ہوں یہ سب کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں رو رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھایا تو وہ جن زادہ میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ہمت کرو، ابھی تمہیں بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنے حق کے لیے یہ سب کچھ برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ اس جن زادے نے مجھے ہمت دلاتے ہوئے کہا تو میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر صرف تمہاری وجہ سے ہوں، ورنہ میں کبھی یہاں پر نہ آتی، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں پر آ گئی۔ میں نے اس جن زادے سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے لیے یہاں پر رہنا کتنا مشکل ہے، لیکن تم میرا یقین کرو، کچھ ہی وقت کی بات ہے، تمہیں تمہارا حق مل جائے گا اور ان دونوں کو عبرتناک سزا ملے گی۔ اس جن زاد نے مجھے ہمت دلاتے ہوئے کہا تو میں بھی خاموش ہو گئی، وقت کا انتظار کرنے لگی۔ تاہم یہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔
ساری رات میں نے جاگ کر گزار دی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا اشارہ دے رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس جن زادے کے بھروسے میں یہاں پر آ تو گئی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے اب اس سے آگے کیا ارادہ ہے۔ رات بہت مشکل سے تھوڑی سی نیند آئی، پھر صبح میں جلدی اٹھ گئی۔ بڑے جھجکتے ہوئے میں باہر آئی تو پھپھا میرے سامنے ہی صحن پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے عجیب سی نظروں سے انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں خواہ اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میں نے سلام کر کے ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی وہ حویلی کی طرف گئی ہے، کچھ دیر تک آ جائے گی۔ پھپھا نے کہا تو میں چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اندر آ گئی۔ مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، میں ابو کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھپھو کی آواز آئی تو میں دوبارہ باہر آ گئی۔ میں نے پھپھو کو سلام کیا تو انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں شرمندہ سی ہو کر وہیں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو کچن میں جا کر دیکھ لو، جو پڑا ہے کھا لو، مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں تمہاری چاکریاں کرتی پھروں گی۔ پھپھو کے اتنے برے انداز پر مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا، تاہم میں کچھ نہیں بولی اور پھر بھی میں ویسی بیٹھی رہی۔ مجھے ابھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے چپ چاپ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تاہم کچھ دیر کے بعد وہ کہنے لگیں کہ لڑکی، اگر تمہیں چائے بنانی آتی ہے تو مجھے بنا کر لا دو۔ میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف آ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں بنانا آتا تھا۔ میں اسی لیے اب چولہے کے آگے کھڑی پریشان سی چولہے کو ہی دیکھے جا رہی تھی کہ آخر چائے کیسے بناتے ہیں۔ اسی دم مجھے آہٹ محسوس ہوئی تو میں خوفزدہ ہو گئی، لیکن شکر ہے وہاں پر وہ جن زادہ ہی کھڑا تھا۔ اس نے جب میری پریشانی دیکھی تو اسے سمجھ آ گئی۔ کہنے لگا تمہیں چائے بنانی نہیں آتی؟ میں نے نام میں سر ہلا دیا تو اس نے مجھے چائے بنانی سکھائی۔ میں نے اپنے لیے بھی ایک کپ کی فرمائش کر دی اور یوں جیسے ہی چائے بنی میں کپ لے کر باہر آئی اور پھپھو کو پکڑانے لگی، لیکن پھپھا کی انگلیاں میرے ہاتھ سے نامحسوس انداز میں ٹکرانے لگیں، جس کی بدولت میرے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں کانپ گئی اور جلدی سے کپ چھوڑ دیا۔ گھبرا کر پھپھا کی طرف دیکھا تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ پھپھا نے جیسے ہی چائے پی تو انہیں وہ بہت پسند آئی، لیکن مجھے پھپھا سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پھپھا جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میں اپنا کپ لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ یہ شکر ہے کہ پھپھو کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے پھپھو کا یہ رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھ سے اس طرح بے رخی برت رہی تھی۔ میں نے تو اپنا حق بھی نہیں مانگا تھا۔ پھپھو میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی تھی اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور اب میں کافی حد تک پھپھو کا مزاج سمجھ گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے پھپھو کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا۔ پھپھو مجھ سے ضرورتاً بھی بات نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی اتنا ہی بہت تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھے رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے اب یہاں پر رہتے ہوئے 10 دن سے زیادہ ہو چکے تھے اور مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر وہ جن زادہ تھا وہ کیا چاہتا تھا، وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک مجھے کوئی بھی اشارہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کی منتظر تھی کہ وہ مجھے بتاتا، پھر ہی میں پھپھو سے اپنے حصے کی بات کرتی، لیکن اس نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ آج پھپھو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ سرے شام ہی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اپنا کھانا کھایا، واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی تک تو پھپھا بھی گھر آ چکے تھے، پھر وہ بھی کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دادی بہت یاد آ رہی تھی اور آج تو میرا دل بھی بہت اداس تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ ایک دم سے آہٹ ہوئی۔ میں سمجھی کہ وہی جن زادہ ہوگا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے اتنے دن ہو گئے یہاں پر رہتے ہوئے اور تم کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سامنے اس جن زادے کے بجائے پھپھا کو کھڑے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی۔ پھپھا سے پوچھا، جی پھپھا آپ کو کچھ چاہیے؟ میری بات سن کر وہ میرے قریب چلے آئے اور بڑی کمینی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر کہنے لگے، ہاں چاہیے۔
پھپھا کے کہنے پر میں نے پوچھا جی بتائیے کیا چاہیے؟ تو وہ جلدی سے کہنے لگے تم چاہیے ہو۔ پھپھا نے بڑی خباثت اور بدتمیزی سے مجھے کہا تو میں غصے سے ان سے بولی پھپھا آپ کو شرم آتی ہے؟ میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں اور آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن پھپھا نے ایک دم مجھے پکڑ لیا، کہنے لگے کہ تجھے پتہ ہے میں نے اسی وجہ سے تجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی، اگر تو یہاں پر میری مرضی کے مطابق نہ رہی تو میں تجھے یہاں پر رہنے نہیں دوں گا، میں تجھے واپس بھیج دوں گا اور تیری پھپھو کو کہہ دوں گا کہ تو نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ پھپھا بڑے کمینے سے انداز میں یہ کہنے لگے۔ میں یہ سن کر کانپ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اور کتنا گریں گے؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے ششدر لہجے میں پھپھا سے کہا تو وہ کہنے لگے بالکل مجھے اندازہ ہے، اسی لیے تو میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں، اسی میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ پھپھا نے خباثت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تو مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہوئی اور مجھے اس جن زادے پر غصہ آنے لگا جس نے مجھے یہاں پر بھیج دیا، اور میں بھی بے وقوف بن کر اس کی باتوں میں آ گئی اور یہاں پر چلی آئی۔ میں نے پھپھا کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کر کہا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، میں ابھی یہاں سے جا رہی ہوں۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو پھپھا نے مجھے جھپٹ لیا۔ میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ ان کا ایک بازو میرے منہ پر آ گیا۔ پھپھا ایک صحت مند اور طاقت والے انسان تھے، جبکہ میں ایک کمزور سی دھان پان سی لڑکی تھی۔ میں پھپھا کی باہوں میں مچل گئی، لیکن پھپھا کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا۔ انہوں نے ایک دم مجھے اپنے بستر پر گرا دیا اور دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میرے پاس اس وقت بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی دوران جیسے ہی پھپھا نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک دم سے وہ جن زیادہ سامنے آ گیا۔ اس نے پھپھا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھپھا اپنے ہاتھ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کون انہیں اس طرح روکے ہوئے ہے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جن زیادہ انہیں ہوا میں اوپر کو اٹھا کر لے گیا۔ پھپھا کی تو آنکھیں خوف سے باہر آ گئیں۔ پھر اس نے ایک دم پھپھا کو نیچے پٹک دیا۔ پھپھا درد سے کراہنے لگے اور بہت ڈر گئے۔ رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگے۔ پھپھا کو ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی دم انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا محافظ ہے۔ میری بات سن کر پھپھا کہنے لگے محافظ؟ کیسا محافظ؟ میری جان اس سے چھڑواؤ، کون ہے یہ آخر؟ یہ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ پھپھا عجیب بوکھلائے ہوئے لگ رہے تھے اور اس وقت ان کی حالت خوف کے مارے پتلی ہو رہی تھی۔ اچانک میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ جن زیادہ بول اٹھا، کہنے لگا ہاں میں اس کا محافظ ہوں اور اپنے آخری دم تک اس کی حفاظت کروں گا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ اگر یہ یہاں پر رہ رہی ہے تو یہ گھر اور یہ زمین اور یہ جائیداد سب کچھ اس کا ہے، اور تم نے جو دھوکے سے یہ ہتھیا لی تھی۔ اس جن زادے نے کہا تو پھپھا کہنے لگے کہ میں نے دھوکے سے نہیں ہتھیائی، اس کی دادی نے خود میرے نام لگائی تھی۔ پھپھا جلدی سے بولے، لیکن وہ جن زیادہ غضبناک ہو کر کہنے لگا کیوں تمہارے نام لگائی تھی جبکہ ان کی اپنی پوتی موجود تھی؟ تم صرف اپنے لالچ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم نے یہ جائیداد دھوکے سے ہتھیائی تھی، اور نہ صرف وہ جائیداد دھوکے سے ہتھیائی تھی بلکہ اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی اس گھر میں آگ لگا کر جان سے مار دیا تھا۔ تم تو اس کی دادی اور اسے بھی مارنا چاہتے تھے، لیکن ان کی قسمت کہ یہ دونوں بچ گئیں اور وہ دونوں مارے گئے۔ تمہیں پھر بھی کوئی ترس نہیں آیا؟ اس جن زادے نے پھپھا سے کہا تو پھپھا کو تو جیسے خوف سے زرد پڑ گئے۔ میں خود بھی اپنی جگہ پر حیران پریشان رہ گئی، کیونکہ اس بات کا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میرے ماں باپ کو پھپھا نے مارا تھا۔ پھپھا کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جن زیادہ سچ بول رہا ہے۔ پھپھا اس سے پوچھنے لگے کہ آخر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ایک جن زیادہ ہوں اور اس لڑکی کے ساتھ بچپن سے ہوں، اسی لیے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس آگ سے نکالا تھا۔ میں تمہاری آخری حد دیکھنا چاہتا تھا، لیکن تم تو بہت گرے ہوئے انسان نکلے۔ اب تم اپنی مرضی سے صبح ساری جائیداد اس لڑکی کے نام کرو گے اور یہاں سے چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اپنا انجام دیکھ لینا، وہ انجام بہت برا ہوگا۔
उस जिनज़ादे ने सर्द अंदाज में कहते हुए फुफ्फा को धमकाया तो फुफ्फा जैसे अपनी जगह पर मुंजमद से होकर रह गए। मैं खुद भी इन सारी बातों और इंकशाफात से बहुत हैरान थी, क्योंकि इनमें से बहुत कुछ मुझे नहीं पता था। उस जिनज़ादे का अपने साथ होना मुझे हकीकी मानों में एक नेमत से कम नहीं लग रहा था। जिस तरह उसने मेरी मदद की और अब ऊपर से मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत की हिफाजत की, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फुफ्फा फ़ौरन मेरे कमरे से निकल गए तो मैंने उस जिनज़ादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह तुमने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने उस जिनज़ादे से कहा तो वो कहने लगा कि तुम्हें मेरा शुक्र अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहीं मौजूद हूँ। उसका ये कहना मुझे इत्मीनान दिला गया और मैं सुकून से सो गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो फुफ्फा मुझसे नज़रें चुराए हुए थे। ताहम मैंने फुफ्फो से कोई भी बात नहीं की, लेकिन फुफ्फो का अंदाज भी कुछ अजीब सा था। उसी दोपहर फुफ्फा कुछ कागजात लेकर आए और वो मेरे हवाले कर दिए। फिर कहने लगे कि ये सारी ज़मीन और जायदाद के कागजात हैं, मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है, अब कानूनी तौर पर इन सब चीज़ों की मालिकन तुम हो। फुफ्फा ने वो कागजात मुझे देते हुए कहा, जबकि फुफ्फो तो हैरत के आलम में गुम थी। वो फ़ौरन फुफ्फा से पूछने लगी कि आखिर आपने इसके नाम क्यों किया है ये सब कुछ? ये लड़की सब कुछ लुटा देगी, हमने इतनी मेहनत से संभाला हुआ है, हम कहाँ जाएंगे? फुफ्फो की बातें बहुत बेरब्त थीं, जबकि फुफ्फा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अगर वो कुछ बोलते तो उनके गुनाह फुफ्फो के सामने आ जाते। मैंने भी चुप रहने में ही आफियत समझी और खामोशी से वो कागजात पकड़ लिए। उसी शाम फुफ्फा और फुफ्फो दोनों उस घर से निकल गए। अब उस घर में मैं अकेली रह गई थी, लेकिन नहीं, मेरे साथ वो जिनज़ादा मौजूद था। उन दोनों के जाने के बाद मुझे एक सुकून का एहसास हुआ। अपने घर में होने का एहसास होना कितनी बड़ी नेमत थी। मैं खुश थी कि मैंने वो घर वापस हासिल कर लिया था जहाँ पर मेरे माँ बाप रहते थे, जहाँ पर मेरी दादी की जवानी गुजरी थी। मैंने उस जिनज़ादे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ी नेकी की है, तुमने मुझे मेरा घर वापस दिला दिया। मैं शायद ज़िंदगी में कभी इसे हासिल ना कर पाती, लेकिन तुम्हारी बदौलत ये सब काम बहुत आसानी से हो गया। मैंने खुश होते हुए उस जिनज़ादे का शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगा कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौजूद हूँ और हमेशा यहीं रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो जिनज़ादा अब हमेशा मेरी हिफाजत करेगा, इसीलिए मैं उस घर में सुकून के साथ रह रही थी। फुफ्फो और फुफ्फा के जाने के बाद मैं दोबारा कभी ना तो वो लौट कर आए, ना ही मुझे उनकी कोई खैर खबर मिली। कभी कभी मुझे ख्याल आता था कि शायद अगर वो यहाँ रह भी लेते तो मुझे कोई मसला तो नहीं था, लेकिन शायद यहाँ पर रहने से मेरे ऊपर फिर से कोई मुसीबत आ सकती थी, और ये अच्छा ही हुआ कि वो यहाँ से चले गए। मैं उस घर में सुकून से रह रही थी। अब तो मैंने गाँव के लिए ही एक स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, वहाँ पर मैं पढ़ाती थी। मेरे दिन काफ़ी अच्छे और मसरूफ़ गुजर रहे थे। एक दिन वो जिनज़ाद मुझसे कहने लगा, सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी दुनिया में अपनी दुल्हन के तौर पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिनज़ाद ने अजीब से अंदाज में कहा तो मैं खामोश होकर रह गई और उसे कुछ ना कहा। वो जिनज़ादा अब भी मेरे साथ मेरे घर में ही रह रहा था और मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अब वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं उसे कोई आस नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि बेशक उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती थी। और ये बात जितनी जल्दी वो समझ जाता उतना ही अच्छा था। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक सुकून आ गया था कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो फुफ्फा और फुफ्फो दोनों बहुत बुरी हालत में दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे हैरानी हुई, उन पर तरस भी आया किस तरह वो वहाँ पर दरबदरी की हालत में मौजूद थे। मैं हैरान थी कि अचानक उन दोनों ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत गलतियाँ की हैं, अपने लालच की वजह से उन्होंने बहुत नुकसान किया है, अपने रिश्ते खो दिए और बदले में उन्हें क्या मिला? ये दरबदरी भरी ये ज़िंदगी और इसी तरह के हालात। वो दोनों उस वक्त बुरे हालों में थे। उन दोनों से मैं बात तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मैं उन्हें अपने घर के अंदर ले आई। शायद मेरे अंदर मेरी दादी की तरबियत थी और उस वक्त मुझे दादी की बात याद आ गई कि माफ़ कर देने वाला
بدلہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب وہ دونوں میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہ رہے تھے، لیکن اب حالات پہلے سے مختلف تھے۔ پھپھا کسی کی زمین ٹھیکے پر لے کر وہاں کام کرنے جاتے تھے، جبکہ پھپھو گھر کا سارا کام کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھتی۔ میرے دل سے ان کے کیے گئے ظلم ابھی بھلائے تو نہیں گئے تھے، لیکن پھر بھی اب درد کم ہو گیا تھا، اور میں اسی میں خوش تھی کہ کم سے کم ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور مجھے میرا گھر اور جائیداد واپس مل گئی تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی وہ جن زیادہ مجھ سے شکوہ بھی کرتا تو میں اسے نظر انداز کر دیتی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ وہ ابھی بھی میرے ساتھ موجود تھا، اور میری بے رخی اور بے اعتنائی کو اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا۔ آخر میں اسے کھونے کا حوصلہ تو نہیں رکھتی تھی نا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔